بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دیکھنے والے دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں ہماری ویب سیریز جس کا نام ہے ریزیلینس دا پاور آف باؤنس بیک، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ ناظرین محترم، آپ نے ایک مثال سنی ہوگی کہ جو ڈالی جھکتی نہیں ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ عام الفاظوں میں اگر ہم اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ریزیلینس کا مطلب عام الفاظوں میں لچک، ٹھہراؤ، سکون، آرام اور جھکاؤ کے معنوں میں ہم اپنی ضروریات زندگی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی بھی انسان کو زندگی میں ترقی کے لیے چیلنج ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ زندگی میں جب آپ نے آگے بڑھنا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیلنج آپ کی زندگی میں موجود ہونا چاہیے، اور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی چیلنج، کوئی گول موجود نہیں ہے تو آپ کی زندگی میں ترقی کرنا بالکل بیکار ہو جائے گا۔ یعنی اگر عام الفاظوں میں آپ سے بولوں کہ آپ بنا چیلنج کے اپنی لائف میں ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی لیے اپنی لائف میں چھوٹے چھوٹے گولز سیٹ کیجئے اور ان گولز کو کمپلیٹ کرتے جائیے اور ترقی کرتے جائیے۔ ریزیلینس کے حوالے سے مزید ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ریزیلینس لچک جس معنوں میں استعمال ہو رہی ہے، اس ویب سیریز میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ریزیلینس کے ذریعے اپنی لائف میں بہتری لا سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں۔ ایک ایگزامپل کے ذریعے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ روڈ پہ ایک گاڑی چل رہی ہے۔ اب وہ گاڑی بہت تیز اسپیڈ سے بھی چلتی ہے، اسے سلو بھی ہونا پڑتا ہے، اسے کسی جگہ پہ رکنا بھی پڑتا ہے، اور اسے بالکل اسٹاپ کنڈیشن میں یعنی بند بھی ہونا پڑتا ہے، اور دوبارہ بھی وہ اسٹارٹ ہو سکتی ہے۔ ریزیلینس کی مثال بالکل اسی طرح سے ہے، یعنی جس کنڈیشن میں ہم تھے اس کنڈیشن میں اسی طرح سے دوبارہ واپس آ جانا۔ ایک اسپنج ہوتا ہے ہمارے پاس جس سے ہم عام طور پہ برتن واش کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اگر آپ ایسے نچوڑیں اور کچھ دیر ایسے پکڑ کے رکھیں اور اس کے بعد آپ اسے دوبارہ چھوڑ دیں، دیکھیے گا کہ وہ کنڈیشن بالکل اس طرح سے ہوگی، اور جیسے ہی آپ اسے ریلیز کریں گے وہ اپنی اوریجنل حالت میں آ جائے گا۔ ناظرین، زندگی بھی اسی طرح سے انسان کی کہ مشکلات، پریشانیاں، دکھ، تکلیف ضرور آتے ہیں، لیکن بینگ اے ریزیلینٹ پرسنالٹی آپ کو ان چیزوں کو اوور کم کرنا ہے اور اپنی لائف میں ترقی کرنی ہے۔ کچھ خصوصیات آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں ریزیلینس کے حوالے سے کہ ایک ریزیلینس پرسنالٹی کے اندر کیا کیا خصوصیات عام طور پہ ہوتی ہیں۔ اس میں سے ایک خصوصیات ہے ایڈاپٹیبلٹی۔ جو ریزیلینٹ پرسن ہوتا ہے وہ ایڈاپٹیبلٹی اس کے اندر بہت اچھی ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مطلب وہ کسی بھی اچھی چیز کو اڈاپٹ کرنے کا عادی ہوتا ہے، اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کا اور اپنی لائف کو ترقی کی طرف گامزن کرنے کا۔ ریزیلینٹ پرسنالٹی کے اندر سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس طرح سے دیکھیے کہ جو انسان آپ کو ٹھہرا ہوا سکون کی کنڈیشن میں اور پازیٹیو جس کے اندر جھکاؤ موجود ہوگا، اس کے اندر سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا۔ اسی طرح سے ریزیلینٹ پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ فلیکسیبل بھی ہوتی ہے۔ فلیکسیبل وہی لچک کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ اس میں ٹھہراؤ بھی ہوتا ہے، اس میں سکون بھی ہوتا ہے، اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ لائف کو لے کے چلنا کیسے ہے، لائف میں آپ نے کس طرح سے ترقی کرنی ہے۔ تو یہ چیز ایک ریزیلینٹ پرسنالٹی کی خصوصیات میں شامل ہے۔ بینگ اے ریزیلینٹ پرسنالٹی، جو چیزیں میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں ان چیزوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیجیے، اور آنے والی مزید ویڈیوز میں ہم ریزیلینٹ پرسنالٹی کی ٹائپ کو ڈسکس کریں گے کہ کون کون سی ٹائپ ہوتی ہیں جنہیں ہم اپنی زندگی میں استعمال کر کے ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ جہاں رہیں لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو
عمل کی توفیق دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دیکھنے والے دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں ہماری ویب سیریز ریزیلینس دا پاور آف باؤنس بیک، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ ناظرین محترم، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی ریزیلینس کے حوالے سے اور ریزیلینس کی خصوصیات کے حوالے سے۔ اب اس ویڈیو میں ہم ریزیلینس کی ٹائپ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس میں پہلی ٹائپ فزیکل ریزیلینس ہے، یعنی جسمانی لچک۔ عام الفاظوں میں اگر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو ریزیلینس کا مطلب ہمارے پاس لچک ہے، فزیکل ریزیلینس سے مراد ہماری جسمانی لچک ہے۔ جسمانی لچک میں آپ فرض کیجئے کہ کسی انسان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اب ایکسیڈنٹ سے پہلے کی جو کنڈیشن تھی وہ بالکل نارمل کنڈیشن تھی، بہتر کنڈیشن تھی، اوکے کنڈیشن تھی، لیکن جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اوبویسلی وہ ایک مشکل عمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہیلنگ پروسیس ہوتا ہے جو کہ اس کے زخموں کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹھیک ہونے کا جو وقت ہوتا ہے وہ اس کا ہیلنگ پروسیس ہوتا ہے، اور وہ دوبارہ اپنی حقیقی حالت میں جب صحتیاب ہو جاتا ہے تو وہ آ جاتا ہے۔ اس پروسیس کو بیسکلی فزیکل ریزیلینس کا نام دیا گیا، یعنی آپ جسمانی لچک آپ کے اندر اس طرح سے ہونی چاہیے کہ آپ اگر کسی مشکل یا پریشانی میں مبتلا ہوں اور کوئی مشکل پریشانی آپ پہ آ جائے تو آپ اس کو کس طرح سے جسمانی طور پہ ٹیکل کرتے ہیں اور اس مشکل اور پریشانی سے نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد کامیابی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ جہاں ہوں گے لوگوں کے لیے آسانی بانٹ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو مجھے آسانی بانٹنے والا بنائے، اور جہاں رہیں لوگوں کے لیے آسانی بانٹتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دیکھنے والے دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں ہماری ویب سیریز ریزیلینس دا پاور آف باؤنس بیک۔ ناظرین محترم، لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا ریزیلینس، اس کی خصوصیات اور ریزیلینس کی ٹائپ کے حوالے سے۔ پہلی ٹائپ ہم نے ڈسکس کی جو کہ فزیکل ریزیلینس تھی، جسمانی لچک، اور ہم نے اس کو کس طرح سے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے اور ترقی کرنی ہے یا آگے بڑھنا ہے، عام الفاظوں میں آپ سمجھ لیجیے۔ سیکنڈ ٹائپ جو میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے مینٹل ریزیلینس، یعنی دماغی لچک۔ عام الفاظوں میں اگر آپ اسے سمجھیں تو دماغی طور پہ آپ کسی چیز کو جب آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو اوبویسلی وہ چیز آپ کو یوں فیل ہوتی ہے کہ آپ 50% کر چکے ہیں اور 50% آپ نے اس کو کرنا باقی ہے۔ جب آپ دماغی طور پہ ریزیلینٹ پرسنالٹی میں لائے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جو دماغ ہوتا ہے وہ ہر چیلنج کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے، مشکلات اور پریشانی کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے اور ان کے حل کی طرف سوچ رہا ہوتا ہے۔ بینگ اے ریزیلینٹ پرسن، آپ جو ہے وہ مینٹلی طور پہ اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ اگر آپ کسی مشکل یا پریشانی میں مبتلا ہوں اور آپ کو کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا، اور ایک ریزیلینٹ پرسنالٹی کے ساتھ یہ تمام تر سچویشن موجود ہے یا پیش آ رہی ہے، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ اس چیز کو اوور کم کر لے گا اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے۔ اگزامپل کے ذریعے میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ آپ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کی گاڑی کے اندر فیول ختم ہو جاتا ہے۔ مینٹلی طور پہ تو آپ اوبویسلی جب ٹریول کر رہے ہیں تو فیول ختم ہو گیا، لیکن اب جب دماغی طور پہ آپ اس چیز کو سوچ رہے ہیں کہ جی آپ روڈ پہ کسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور فیول ختم ہو گیا، اب آپ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیجئے۔
اگر آپ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کریں گے تو آپ اس کے حل کی طرف جائیں گے. لیکن جب تک آپ اپنے آپ کو, اپنے دماغ کو یہ چیز نہیں سمجھائیں گے کہ آبویسلی ایک چیز تو ہو گئی ہے, اگر آپ اس مسئلے کے حل کے لیے نہیں سوچیں گے تو وہ پھر مسئلے کا حل ہوگا نہیں. تو چیلنج کو ایکسیپٹ کیجیے, اپنے دماغ کو یہ بات سمجھائیے کہ ٹھیک ہے جی, مسئلے میں مشکلات, پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں. آپ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیجیے اور اس کے حل کے لیے اقدامات کیجیے. کسی سے لفٹ لیجیے یا کوئی اور پہلو تلاش کیجیے کہ کس طرح سے آپ اس سچویشن سے باہر آ سکتے ہیں. اور اوبویسلی جب آپ فزیکلی, جب آپ نے یہ تمام چیزیں دیکھیں کہ فزیکلی طور پہ جب آپ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اسی طرح سے مینٹلی طور پہ بھی آپ ایکسیپٹ کر لیں گے اور آپ جس مقصد کو لے کے چلیں اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں. تو مینٹل ریزیلینس جو ہے وہ آپ کی لائف میں, جس طرح سے فزیکل ریزیلینس ضروری ہے, اسی طرح سے مینٹل ریزیلینس بھی جو ہے وہ آپ کی لائف میں بہت ضروری ہے. کوشش کیجئے جہاں رہیں لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق دے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تمام دیکھنے والے دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں ہماری ویب سیریز ریزیلینس دا پاور آف باؤنس بیک. ناظرین محترم, لاسٹ ویڈیوز میں ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی ریزیلینس اور اس کی خصوصیات کے حوالے سے. پھر اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا ریزیلینس کی ٹائپ کو, جس میں سے فرسٹ ٹائپ تھی فزیکل ریزیلینس, سیکنڈ ٹائپ تھی مینٹل ریزیلینس. اب اس ویڈیو میں جس تھرڈ ٹائپ کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایموشنل ریزیلینس, یعنی جذباتی لچک. ایموشن سے مراد ہماری فیلنگز ہوتی ہیں. فیلنگز ہمارے پاس پازیٹیوز بھی ہوتی ہیں, نیگیٹیوز بھی ہوتی ہیں. مختلف ادوار میں مختلف فیلنگز ہماری زندگی سے ہم پہ گزر رہی ہوتی ہیں. ایک ایگزامپل کے ذریعے اگر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو آپ اس طرح سے دیکھیے کہ آپ گھر میں اکیلے موجود ہیں اور اچانک سے آپ کی لائٹ چلی جاتی ہے. اب عام کنڈیشن میں یہ ایک فیئر کنڈیشن ہے, یعنی ایک ڈر اور خوف کی صورتحال ہے. لیکن بینگ اے ریزیلینٹ پرسن, آپ نے اس چیز کو اپنی پازیٹیوٹی میں کنورٹ کرنا, نہ کہ آپ اسے ایک فیئر کی طرف لے کے جائیں اپنی فیلنگ کو. کیونکہ اگر آپ نے اس چیلنج سے باہر آنا ہے, اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا ہے, تو آپ نے اپنی جو نیگیٹو فیلنگ ہے اس کو دبانا پڑے گا, چھپانا پڑے گا, اور اپنے فیئر کو چھپانا پڑے گا, ختم کرنا پڑے گا. اور اپنی جو نیگیٹو فیلنگ تھی اس کو ختم کرتے ہوئے آپ نے پازیٹیوٹی کی طرف آنا ہوگا. آپ نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. فوراً سے آپ نے اپنے دماغ کو یہ بات سمجھانی ہوگی اور اپنے ایموشن کو, اپنے دل سے ریلیٹڈ جو باتیں آپ کی ایموشن سے, جو فیلنگ سے ریلیٹڈ ہیں, یہاں آپ نے یہ سوچنا ہوگا کہ آپ نے اس مقصد سے, اس مشکل سے کیسے باہر نکلنا ہے. فوراً سے آپ یا تو کسی موبائل فون کو سرچ کیجئے یا کسی لائٹ کو جو ہے وہ سرچ کیجئے. کیونکہ جب اس کنڈیشن میں ہوتا ہے تو آپ کا دماغ, آپ کو پتہ ہوتا ہے بیسیکلی اندھیرا ضرور ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے. آپ اسے امیجینیشن کے تھرو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اس چیز کو سرچ کرتے ہیں. اس چیز کو سرچ کرنے کے بعد آپ لائٹس کو آن کرتے ہیں. لائٹس کو آن کرنے کے بعد جو بھی آپ کے دوسرے مراحل ہیں آپ اسے طے کرتے ہیں. آپ یہ سوچئے کہ اگر اس کنڈیشن میں آپ فیئر کی کنڈیشن میں چلے جاتے تو کیا ہوتا. آپ نہ تو خود سکون میں ہوتے اور پھر آپ کے ساتھ ہونے والے معاملات سے آپ کے جو اپنے ہیں وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے. تو بینگ اے ریزیلینٹ پرسن, آپ کی لائف میں ایموشن ریزیلینس کی بھی بہت اہمیت ہے, جس طرح سے فزیکل اور مینٹل ریزیلینس کی ہے. تو کوشش کیجئے ان تمام ٹائپس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیجئے تاکہ آپ زندگی میں کامیابی کے سفر کو چیلنج ایکسیپٹ کر کے آسانی کے ساتھ حل کر سکیں. جہاں رہیں لوگوں کے لیے آسانی بانٹتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق دے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تمام دیکھنے والے دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں ہماری ویب سیریز ریزیلینس دا پاور آف باؤنس بیک.
اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ ناظرین محترم، لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی ریزیلینس اور اس کی خصوصیات کے حوالے سے۔ پھر ہم نے ڈسکس کیے ریزیلینس کی ٹائپس، جس میں پہلی ٹائپ تھی فزیکل ریزیلینس، دوسری ٹائپ تھی مینٹل ریزیلینس، تیسری ٹائپ تھی ایموشنل ریزیلینس، اور فورتھ ٹائپ جس کو ہم اب ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سوشل ریزیلینس، یعنی سماجی لچک۔ ناظرین محترم، عام طور پہ جو ریزیلینس پرسن یا پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کے جو سماجی کنیکشن ہیں، جو اس کے سوشل کنیکشن ہیں، وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ یعنی اس میں لوگوں کو اڈاپٹ کرنے کی، لوگوں کی ایکسیپٹنس کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے بنسبت کسی دوسرے انسان کے۔ اور جو شخص لوگوں کو ایکسیپٹ کرے گا، لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، یہ ایک فطری عمل ہے۔ اسی وجوہات کی بنا پہ اس کے سوشل کنیکشنز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ یعنی اسے کسی کی مدد کرنی ہو یا کسی سے مدد لینی ہو تو عام طور پہ بینگ اے ریزیلینس پرسنالٹی، سوشل ریزیلینس کی جو ٹائپ ہے وہ آپ کو عام طور پہ اس کیفیت میں آسانی سے فتح یاب کروا سکتی ہے جہاں پہ آپ سوشلی کنیکشن آپ کا لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہی بات اس ٹائپ میں سکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سوشل ریزیلینس جو ہے جس پرسن میں موجود ہوتی ہے، حتیٰ کہ تمام ہی خصوصیات موجود ہوتی ہیں ریزیلینس پرسنالٹی کے اندر، تمام ہی ٹائپ ہوتی ہیں۔ جو سوشل ریزیلینس پرسن جو ہے وہ ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ سوشل کنیکشن بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، ان کی ڈیسیجن میکنگ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، ان کے اندر اڈاپٹیبلٹی اور فیزیبلٹی ہوتی ہے۔ تو کوشش کیجئے اپنی لائف کے اندر ان تمام چیزوں کی امپلیمنٹیشن کیجئے اور اپنی ترقی کے سفر میں آگے بڑھتے جائیے۔ آسانیاں بانٹیے لوگوں کے لیے، جہاں رہیں لوگوں کے لیے آسانی بانٹتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، مجھے آسانی بانٹنے والا بنائے، جہاں رہیں لوگوں کے لیے آسانی بانٹتے رہیں، اور اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ تمام دیکھنے والے دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں ہماری نیو ویب سیریز مائنڈ سیٹ اینڈ دیئر ٹائپس، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ ناظرین محترم، مائنڈ سیٹ یعنی ذہنیت۔ عام فہم الفاظ میں اگر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو مائنڈ سیٹ انسانی دماغ کی وہ کیفیت ہے جو آپ کی ترقی اور ناکامی کو طے کرتی ہے۔ عام طور پہ اگر دیکھا جائے تو مائنڈ سیٹ اگر زندگی میں آپ کا پازیٹیو ہے، آپ میں آگے بڑھنے کی جستجو ہے، ترقی کرنے کے لیے آپ کوشاں ہیں، تو آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے برعکس اگر آپ نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے حامی ہیں، آپ ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں اور محنت سے کتراتے ہیں، تو آپ کا لائف میں کامیاب ہونا کافی مشکل ہو جائے گا۔ ایک ایگزامپل کے ذریعے میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ فرض کیجئے کہ آپ ایک جگہ پہ موجود ہیں اور آپ کو ایک منزل پہ جانا ہے۔ آپ کے اور اس منزل کے درمیان میں جو راستہ یا سفر طے کرنے کے لیے جو شے یا جو چیز موجود ہے وہ ایک وہیکل، ایک گاڑی ہے۔ وہ گاڑی موجود ہے۔ اب فرض کیجئے کہ اس گاڑی میں آپ نے فیول ڈالنا ہے۔ اب عام طور پہ میں جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا۔ فیول یعنی پیٹرول اور پانی عام طور پہ لیکوڈ فارم میں ہی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ میں پیٹرول کو جو ہے وہ آپ کی پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے
تشبیہ دے رہا ہوں، اور پانی کو نیگیٹو مائنڈ سیٹ سے۔ اب فرض کیجئے کہ آپ نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، گاڑی موجود ہے، آپ موجود ہیں، منزل آپ کو پتہ ہے، آپ اس میں پیٹرول ڈالیں گے۔ جب آپ اس میں پیٹرول ڈالیں گے تو گاڑی چلے گی اور آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ یہ ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی علامت ہے۔ اس کے برعکس آپ اس گاڑی میں پانی کی جگہ، پیٹرول کی جگہ پانی ڈال دیجئے، ہوگا کیا؟ نہ تو آپ اپنی منزل پہ پہنچ پائیں گے، اور الٹا آپ اپنا گاڑی کا نقصان کر لیں گے۔ انسان کی زندگی بھی کچھ اسی طرح سے ہے۔ پازیٹیو مائنڈ سیٹ اور نیگیٹو مائنڈ سیٹ اسٹارٹ اپ میں تو ہمیں بالکل سیم لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً جب ہم اسے ایکسپلور کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری لائف میں کیا سچائی ہے، کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے۔ مائنڈ سیٹ کی دو بیسک ٹائپ میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں اس پوری ویب سیریز میں، اور اس کو ڈسکس کر کے ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں کن کن طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور کن مائنڈ سیٹس کو فالو کر کے آگے چل رہے ہوتے ہیں۔ دو طرح کی جو مین ٹائپس ہیں میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں اس ویڈیو میں۔ اسٹیٹک مائنڈ سیٹ، فکس مائنڈ سیٹ، یعنی جو اسٹیٹک مائنڈ سیٹ ہے وہ فکس مائنڈ سیٹ ہے۔ دوسری ٹائپ جو ہے وہ ہے ڈائنامک مائنڈ سیٹ، یعنی گروتھ مائنڈ سیٹ۔ یہ دو بیسک ٹائپ ہیں ناظرین محترم، جس میں آپ کی پوری زندگی ڈیفائن ہوتی ہے۔ آنے والی مزید ویڈیوز میں ہم ان ٹائپس کو مزید سب ٹائپس کے ساتھ دیکھیں گے، ایگزامپلس کے ساتھ، اور سیکھیں گے کہ کن کن طرح کے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں اور کس طرح سے اپنی لائف کو کن مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے لے کے چلنے کی کوشش کریں۔ جہاں رہیں لوگوں کے لیے آسانی بانٹتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دیکھنے والے دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں ہماری نیو ویب سیریز مائنڈ سیٹ اینڈ دیئر ٹائپس، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ ناظرین محترم، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی مائنڈ سیٹ کے حوالے سے اور مائنڈ سیٹ کی دو ٹائپس کے حوالے سے۔ پہلی ٹائپ تھی ہمارے پاس اسٹیٹک یعنی فکس مائنڈ سیٹ، دوسری ٹائپ ہے ڈائنامک یعنی گروتھ مائنڈ سیٹ۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان ٹائپس کو ڈیفائن کریں گے ایگزامپلس کے تھرو، اور ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا خصوصیات ان تمام مائنڈ سیٹس میں پائی جاتی ہیں۔ پہلا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو ٹائپ ہے، وہ میں ڈسکس کرنے لگا ہوں آپ سے۔ اسٹیٹک یعنی فکس مائنڈ سیٹ کی ایک ٹائپ ہے امپلائی مائنڈ سیٹ۔ ناظرین محترم، یاد رکھیے گا، جو امپلائی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان میں ڈیسیجن میکنگ کی جو کیپیبلٹی ہے، جو ساخت ہے، جو طاقت ہے، وہ کم ہوتی ہے۔ یہ فالوورز ہوتے ہیں، بیسیکلی یہ لوگوں کے بنائے ہوئے رولز کو فالو کرتے ہیں۔ جاب کی بات کی جائے تو یہ کسی حد تک مطمئن ہوتے ہیں 9 to 6 کی جاب، 9 to 5 کی جاب میں۔ یہ اپنی لائف میں رسک ٹیکر نہیں ہوتے۔ یہ بولتے ہیں ٹھیک ہے لائف چل رہی ہے، سون ٹھیک ہے۔ یہ رسک لینا، رسک فیکٹر اپنی لائف میں ایڈ کرنے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے ہمارے پاس، اس مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ہیں وہ خوف کا بھی شکار ہوتے ہیں کہ یہ کریں گے تو یہ نہ ہو جائے، ہمت کی یہ کرا، اچھا کیا تو رزلٹ اس کا برا نہ آ جائے۔ اس طرح کی سوچ میں تھوڑا سا یہ ان میں ایمبیگوٹی رہتی ہے۔ یہ اپنے سیف زون میں رہنا پسند کرتے ہیں، جاب سیکیورٹی کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ ایک پرائیویٹ جاب اور ایک گورنمنٹ جاب کے حوالے سے، تو چاہے اگر پرائیویٹ جاب کی سیلری زیادہ ہو، لیکن یہ پریفر کریں گے گورنمنٹ جاب کو۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جاب سیکیورٹی ہوتی ہے اور اس میں ریلیکس ہوتا ہے، اس میں کمفرٹ ہوتا ہے، اس میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جاب سیکیورٹی کے حوالے سے پرائیویٹ جاب کے بجائے
گورنمنٹ جاب کو جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی باتیں اس مائنڈ سیٹ میں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. بہت سارے آنے والی ویڈیوز میں مزید مائنڈ سیٹس ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم لائف میں ان مائنڈ سیٹ سے ترقی کر سکتے ہیں، اور اگر کچھ کمیاں خامیاں جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں موجود ہیں تو ان کو کس طرح سے ریکٹیفائی کیا جائے اور ان کو کس طرح سے کامیابی میں تبدیل کیا جائے. جہاں رہیں لوگوں کے لیے آسانی بانٹتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق دے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تمام دیکھنے والے دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں ہماری نیو ویب سیریز مائنڈ سیٹ اینڈ دیئر ٹائپس، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گی. ناظرین محترم، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے مائنڈ سیٹ کو ڈسکس کیا. ڈیٹیل ڈسکشن ہم نے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے کی. پھر اس کے بعد ہم نے مائنڈ سیٹ کی دونوں ٹائپس کو ڈسکس کیا. اسٹیٹک مائنڈ سیٹ، فکس مائنڈ سیٹ، یہ ایک ٹائپ تھی. ڈائنامک مائنڈ سیٹ یعنی گروتھ مائنڈ سیٹ، یہ دوسری ٹائپ تھی. اسٹیٹک مائنڈ سیٹ میں ہی ہم نے امپلائی مائنڈ سیٹ کو ڈسکس کیا. اب ہم گروتھ مائنڈ سیٹ جو ہے اس کی 3 ٹائپس ہیں. ان 3 ٹائپس میں سے سیکنڈ ٹائپ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. وہ سیکنڈ ٹائپ ہمارے پاس ہے سیلف امپلائی مائنڈ سیٹ. ناظرین محترم، اگر میں اس کو بولوں کہ کچھ خصوصیات امپلائی مائنڈ سیٹ کی سیلف امپلائی مائنڈ سیٹ کے اندر اس کا وائس ورثہ ہوتی ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. عام الفاظوں میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ اپنے کمفرٹ زون میں رہنا پسند نہیں کرتے. جو سیلف امپلائی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں یہ رول بریکر ہوتے ہیں. بیسیکلی یہ رول فالو نہیں کرتے. اس کے برعکس جو امپلائی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں وہ فالوورز ہوتے ہیں، رول فالو کرتے ہیں. یہ رولز فالو نہیں کرتے، یہ اپنے رول بناتے ہیں اور اپنے رول بنانے کے بعد ان کو فالو کرتے ہیں. عام طور پہ انہیں ہم آج کی جو زندگی ہے اس میں فری لانسنگ جو آپ نے ورڈ سنا ہوگا اور آج کل بہت زیادہ مشہور ہے، تو اس مائنڈ سیٹ کے جو لوگ ہیں وہ فری لانسنگ سے بلانگ کرتے ہیں. یعنی بی یور اون باس، یہ اپنی ذات میں خود باس ہوتے ہیں. یہ کسی رول اور ریگولیشنز کو فالو نہیں کرتے. یہ سوچتے ہیں کہ جو انہوں نے سوچا ہے آیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ بات کی بات ہے. لیکن یہ سوچتے ہیں کہ جو جس ٹریک پہ یہ موجود ہیں، جو کام یہ کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں اور یہ اس چیز کو بہت بہتر طور پہ آگے تک لے کے جا رہے ہیں. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ان کا. یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا فالوورز نہیں ہوتے. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ان میں کانفیڈنس بھی بہت ہوتا ہے، لیکن ایک وقت پہ آ کے وہ کانفیڈنس جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ پازیٹیو تھا یا نیگیٹو. لیکن انیشیلی یہ اپنی چیزوں میں اپنے کام میں بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. یہ جو ہے وہ ایگزامپل اگر میں آپ کو دوں کہ بینگ اے ڈاکٹر، آپ نے دیکھا ہوگا پرانے وقتوں کے ڈاکٹر ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے کلینکس ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگوں کے ساتھ ان کی ایڈجسٹیبلٹی جو ہے وہ جن لوگوں کے ساتھ بنی ہوئی ہے عرصہ دراز سے وہ انہی کو ہی فالو کر رہے ہیں. مطلب ڈسپینسر یا کمپاؤنڈر جو ہے ان کے ساتھ جو موجود ہے وہ اگر وہ 20 سال پہلے سے تھا تو وہ آج بھی انہی کے ساتھ موجود ہے. یعنی ان کی ایڈجسٹیبلٹی ہر انسان یا ہر بندے سے بہت آسانی سے نہیں بنتی. یہ تھوڑے سے کمپلیکس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی بہت زیادہ پسند نہیں کرتے. مطلب زیادہ سوشل نہیں ہوتے. اپنی ذات میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خود کو بہتر، صحیح اور اچھا مان رہے ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے یہ کامیابی انہی کی ہے، اور یہ آگے ڈیلیور کرنے سے بھی مطلب ان میں ایک اور چیز ہے، یعنی مینجمنٹ بھی ان میں جو ہے وہ بہت کم پائی جاتی ہے. یعنی یہ خود کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کے اطراف کے جو لوگ ہیں وہ کامیاب نہیں نظر آئیں گے آپ کو. تو یہ مائنڈ سیٹ ہمارے پاس جو ہے وہ سیلف امپلائی مائنڈ سیٹ یعنی فری لانسنگ مائنڈ سیٹ بھی جو ہے وہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں، کہا جاتا ہے. آنے والی مزید ویڈیوز میں ہم
مختلف مزید مائنڈ سیٹس کو ڈسکس کریں گے، ان کی ٹائپس کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ جا رہیں لوگوں کے لیے آسانی بانٹتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دیکھنے والے دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں ہماری نیو ویب سیریز مائنڈ سیٹ اینڈ دیئر ٹائپس، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ ناظرین محترم، لاسٹ ویڈیوز میں ہم نے مائنڈ سیٹ کو ڈسکس کیا، مائنڈ سیٹ کی ٹائپس کو ڈسکس کیا۔ پہلی ٹائپس تھی ہمارے پاس اسٹیٹک یعنی فکس مائنڈ سیٹ، اس میں ہم نے ڈسکس کیا امپلائی مائنڈ سیٹ کو۔ سیکنڈ ٹائپ کی مزید 3 سب ٹائپس ہیں، جس میں سے ہم نے پہلی ٹائپ کو ڈسکس کیا تھا ڈائنامک مائنڈ سیٹ یعنی گروتھ مائنڈ سیٹ۔ اس کی پہلی سب ٹائپ تھی ہمارے پاس سیلف امپلائمنٹ مائنڈ سیٹ۔ دوسری ٹائپ کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے بزنس مائنڈ سیٹ۔ لاسٹ جو ہمارے پاس ٹائپ تھی سیلف امپلائی مائنڈ سیٹ، اس میں اور بزنس مائنڈ سیٹ میں کچھ بہت زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن اگر سپیریٹی کی بات کی جائے تو کچھ چیزوں میں جو بزنس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں بیسیکلی یہ ان میں لیڈرشپ کی بھی کوالٹیز ہوتی ہیں جو بزنس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو فری لانسر ہوتے ہیں ان میں لیڈرشپ ہوتی ہے لیکن اس لیول پہ نہیں ہوتی کہ وہ اس لیڈرشپ کو جو ہے وہ آگے کامیابی کی طرف لے جا سکیں۔ وہ یا تو لیڈرشپ اپنے ذات کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے فائدے یا مفاد کے لیے۔ بزنس مائنڈ سیٹ میں جو لوگ لائے کرتے ہیں یہ بیسیکلی سیلف گاڈ گفٹڈ سمجھ لیجئے کہ یہ لیڈرز ہوتے ہیں، ان کو لوگوں کو مینیج کرنا آتا ہے، کس سے کیا کام کروانا ہے، کس سے کیا کام نکالنا ہے، کس کو کیسے سمجھانا ہے، کس کو کیسے بتانا ہے، کس کو کیسے سکھانا ہے۔ یہ تمام مینجمنٹ عام طور پہ ہیومن ریسورس ان کو بہت بہتر طور پہ بہت اچھے طرح سے جو ہے وہ ان کو آتی ہے۔ عام طور پہ آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ ہر انسان کی ایک چابی، ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور جملہ ہے، اور اس چابی سے وہ انسان جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان میں لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوتی ہیں اور یہ لوگوں کو مینیج کرنا اور چلانا جانتے ہیں۔ یہ اپنی ذات میں باس تو ہوتے ہیں لیکن یہ اپنی ایک ٹیم بلڈنگ پہ بلیو رکھتے ہیں۔ یہ سیلف گروتھ پہ بلیو نہیں رکھتے، یہ ٹیم گروتھ کے اوپر بلیو رکھتے ہیں۔ یہ ترقی خود بھی کرتے ہیں اور اپنے ساتھ کے تمام لوگوں کو بھی ترقی کرواتے ہیں، اور ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ان کی ٹیم کا کوئی بندہ مس ہوتا ہے یا وہ ٹیم چھوڑ کے جاتا ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ خود بھی کامیاب ہیں، یہ اپنے اطراف کے لوگوں کو بھی کامیاب بنا دیتے ہیں۔ یہ پوری ٹیم بناتے ہیں، ایک اسائنمنٹ لیتے ہیں، کمپلیٹ کرتے ہیں، کسی کے حوالے کرتے ہیں اور اپنی چیز زندگی کو لے کے یہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مطلب ان میں ٹھہراؤ اور رکاؤ کا جو فیکٹر ہے وہ لائف میں ان کی موجود نہیں ہوتا، اور لیڈرشپ کی بنا پہ انہیں اپنی خصوصیات کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ان میں کانفیڈنس بھی ہوتا ہے، ان میں لیڈرشپ کوالٹیز بھی ہوتی ہیں، ان میں سیلف مینجمنٹ بھی ہوتی ہے، ان میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ بھی ہوتی ہے، ان میں بزنس ایتھکس بھی ہوتی ہیں، اور یہ زندگی کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہتر طور پہ کامیاب طور پہ جو ہے وہ انجام دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جو یہ کوارڈرنٹ ہے، جو یہ مائنڈ سیٹ ہے لیڈرشپ والا، اس مائنڈ سیٹ میں اپنے اندر جو ہے وہ خوبیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں رہیں لوگوں کے لیے آسانی بانٹتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دیکھنے والے دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں ہماری نیو ویب سیریز مائنڈ سیٹ اینڈ دیئر ٹائپس، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ ناظرین محترم، ہم نے لاسٹ ویڈیوز میں مائنڈ سیٹ کو ڈسکس کیا، اس کی دونوں ٹائپس کو ڈسکس کیا اور مزید سب ٹائپس کو ڈسکس کیا، جس میں ہمارے پاس 2 طرح کی ٹائپس موجود تھیں۔ فکس مائنڈ سیٹ جسے ہم اسٹیٹک مائنڈ سیٹ بھی کہتے ہیں، اور اس کی ٹائپ ہم نے جو سب ٹائپ ڈسکس کی وہ تھی امپلائی مائنڈ سیٹ۔
ڈائنامک مائنڈ سیٹ یعنی گروتھ مائنڈ سیٹ، اس کی جو سب ٹائپ تھی ہمارے پاس وہ تھی سیلف امپلائمنٹ مائنڈ سیٹ اور بزنس مائنڈ سیٹ۔ سیلف امپلائمنٹ مائنڈ سیٹ کو ہم عام الفاظوں میں فری لانسنگ مائنڈ سیٹ بھی کہتے ہیں۔ فری لانسر جو ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ اسی مائنڈ سیٹ سے بلانگ کرتے ہیں۔ بزنس مائنڈ سیٹ ہمارے پاس لیڈر مائنڈ سیٹس بھی جو ہے وہ کہلاتا ہے کہ لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ اس بلانگنگ سے، اس مائنڈ سیٹ سے لوگ جو ہے وہ بلانگ کرتے ہیں۔ تھرڈ اور لاسٹ مائنڈ سیٹ گروتھ یعنی ڈائنامک مائنڈ سیٹ سے آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے انویسٹر مائنڈ سیٹ۔ ناظرین محترم، انویسٹر مائنڈ سیٹ سے نام سے ہی آپ کو کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ بیسکلی یہ جو مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں یہ مین پاور کو اپنی یوٹیلائز نہیں کرتے، یہ اپنی اون پاور کو یوٹیلائز نہیں کرتے، یہ اپنے پیسے کو استعمال کرتے ہیں، یعنی اپنے پیسے سے پیسہ کمانا جانتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں اور وہاں سے پروفٹ حاصل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ یہ لوگ پیسوں کو ملٹیپل کرنا جانتے ہیں، مطلب ان میں کیلکولیشن بہت بہتر ہوتی ہے، ان میں جو بزنس ایتھکس ہیں وہ بہت بہتر طور پہ ڈیل کرتے ہیں۔ یہ بیسکلی ایکٹیو انکم کے عادی نہیں ہوتے، یہ پیسیو انکم کے عادی ہوتے ہیں۔ ایکٹیو انکم کیا ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی کام کیا اور ہمیں اس کا معاوضہ یا اس کی سیلری مل گئی، یا کوئی بزنس کیا اور اس بزنس میں ہمیں فائدہ یا نقصان ہوا تو وہ ایکٹیو انکم کہلاتا ہے۔ پیسیو انکم وہ ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز پہ انویسٹ کرتے ہیں اور پھر اس کا ریٹرن ہمیں ملتا ہے، وہ بیسکلی پیسیو انکم ہمارے پاس کہلاتی ہے۔ تو عام طور پہ یہ ان مائنڈ سیٹس کے جو عادی لوگ ہیں یہ انویسٹر مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور آپ ان سے عام الفاظوں میں پوچھیں کہ جی آپ کیا کرتے ہیں تو مسکرا کے جواب دیں گے کچھ نہیں۔ مطلب عام طور پہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مین پاور کی یوٹیلائزیشن نہیں کر رہے، وہ اپنی فزیکل محنت آپ کو کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، لیکن ہاں اس کے پیچھے بھی ان کی ایک پوری سائیکی ہوتی ہے، اور وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور عام طور پہ بزنس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بیک اینڈ پہ ہوتے ہیں، فرنٹ پہ نہیں کبھی آپ کو نظر آئیں گے۔ انویسٹر مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ہے وہ آپ کو فرنٹ پہ کبھی بھی نظر نہیں آئیں گے۔ یہ لوگوں سے سوشل، ان کا جو سوشل سرکل ہے وہ بھی بہت زیادہ براڈ نہیں ہوتا، مطلب لوگ بہت زیادہ لوگوں سے نہیں ملتے یا لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے، بہت زیادہ ان کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے وہ ان میں جو ہے آپ کو نظر نہیں آئیں گی، لیکن الٹیمیٹلی یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بزنس مائنڈ سیٹ کے لوگ اور انویسٹمنٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ میں جو لوگ ہیں ان میں یہ واضح فرق آپ کو نظر آئے گا۔ ناظرین محترم، اس تمام پوری ویب سیریز میں ہم نے آپ سے ڈسکس کیا مائنڈ سیٹ کے حوالے سے اور اس کی ٹائپس کے حوالے سے، اور یہ سیکھا کہ کس طرح سے لوگ کن کن مائنڈ سیٹس میں جو ہے وہ لائے کرتے ہیں، موجود ہیں، اور کن کن طرح سے اپنی زندگی گزاریں۔ لیکن الٹیمیٹلی اگر کنکلوژن کروں تو دنیا بھر میں گروتھ مائنڈ سیٹ میں جو لیڈرز کا مائنڈ سیٹ ہے، یعنی لیڈرشپ مائنڈ سیٹ ہے، وہ جو ہے وہ سب سے زیادہ کامیاب لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے، جس میں جو ہے وہ آپ کا بزنس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لیڈرز بھی ہوتے ہیں، یہ خود بھی کامیاب ہوتے ہیں، اپنے ساتھ کے لوگوں کو بھی کامیاب کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے آسانی بانٹے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے گا۔ جہاں رہیں لوگوں کے لیے آسانی بانٹتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو آسانی بانٹنے والا بنائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔